صاحب بہت اچھی تحریر آپ نے پیش کی اور جامع تفریح کی اس اعتبار سے کہ جاذب صاحب کی زندگی جس درس کی سیاحی میں گزری ہے اس میں انجمنوں کا بڑا حصہ ہے، لیکن انجمنوں سے کسی کی شاعر کا کبھی قد نہیں بنتا ہے۔ علامہ اصغر زبیری تسنیم فاروقی مدح صحابہ کے بڑے شاعر تھے، جن کے مرنے میں لوگوں نے یہاں تک کہا نئی حدیثیں گھڑی گئیں کہ کیا بھائی کہ کل جب وہ قبر میں آئے روز حشر آئے تو کہیں کہ ابو بکر و عثمان کا غلام آ گیا، آجا تیرا استقبال ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے سامنے کبھی نہیں گزری۔ آقا کے غلام کا مسئلہ حل ہوگا، لیکن جو غلاموں کو غلام کا ہے اس کا مسئلہ بھی آقا ہی کی نظر سے حل ہوگا۔ تو یہ سب ہوا، یہ لکھنؤ میں شدتیں اور جدتیں ہیں، لیکن اس کے بیچ جو ایک راہ نکالی گئی علم و ادب کے حوالے سے، وہ راہ ہے فاروق جانی۔ ان کی وہی شاعری جس سے حالی بنے، جس سے علامہ انور صابری بنے، جس سے آج مومن کا تذکرہ ہے، یعنی مومن جو ہے مدح صحابہ کا پہلا شاعر ہے۔ اس کو اس کی سزا تو ملی، لیکن عبد الشکور حاکم کا اس کا ذکر نہیں ہوتا، مدح صحابہ کے انجمن میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ لیکن تسنیم فاروقی نے پرچم لکھا، اس پرچم پہ ہر سال 5000 روپے دیے جاتے ہیں۔ اس بات کے لیے پرچم اچھا لکھ گئے۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو غزل کا شاعر بنایا۔ وہ باڑے نالے پہ اگر شاعر اسلام کہے گئے تو آبرو غزل بھی ٹھہرے۔ یہ آبرو غزل کی پگڑی جاذب صاحب کو نہیں مل سکی، اس لیے نہیں مل سکی کہ انہوں نے انجمنوں کا نام کہا۔ اگر یہ انجمنوں کے دائرے سے نکل کے وہ شاعری جس کے ذریعے کرشن بہاری نور بنے، اسی شہر میں مستحق خاندان کا فرد تھا جن کا تعلق مستحدین سے تھا، جو ابھی محلے سے تھا، کرشن بہاری نور کے استاد تھے، ان کی اتنی شہرت نہیں ہوئی۔ لیکن کرشن بہاری نور نے سمجھ لیا کہ اگر ہم اس سیاہ سنی تماشے میں پھنسے تو یہ دائرہ بڑا محدود ہے۔ 15 دن میں یہ ہم کو مار ڈالیں گے، 250-500 روپے لیں گے، اور 2.5 مہینے یہ پوسٹ کے ہم کو مار ڈالیں گے، اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ تو وہ سیاہ سنی دائرے سے نکل کے وہ آدمی بڑا شاعر بنا، عالمی شہرت پائی۔ تسنیم فاروقی کو عالمی شہرت نہیں ملی اس بنیاد پہ نہیں کہ مدح صحابہ کی شاعری چھوٹی ہے، بلکہ آج کے مشن میں کام کرنے والے بہت بونے اور مستعقل ہیں۔ اگر آپ نے کام کیا ہوتا تو 100 سال کی تحریک پہ کم از کم 100 کتابیں آ چکی ہوتی۔ کسی لکھنؤ کے شاعر کو مدح صحابہ کی انجمنوں میں اس کی تنظیموں میں نہیں چھاپا، اور بدنصیبی کی انتہا یہ کہ وہ انجمن کے لوگ جن کا ہر ذکر ہے ایک یہاں نظر نہیں آ رہا۔ ایک عرفان نسیم صاحب کی پڑھے لکھے آدمی اس لیے آ گئے، ان کے والد سے تعلق تھا۔ کہاں گئی وہ انجمنیں جن کو جاذب صاحب نوازتے ہیں اور نام دیتے ہیں، چٹکی بھر پیسوں میں اپنی زندگی تباہ کر دیں؟ تو ان کی کچھ شاعری میں گفتگو ہونا ہے جس سے ان کو زندہ رکھا جا سکے، اور عاقبت سجانے سنوارنے کے لیے نسیم اختر کا وہی شعر کافی ہے کہ شاعری دین کے منافی ہے، مسئلہ یہ بھی اختلافی ہے، ہاں مگر بخشش گناہ کے لیے نعت کا یہ شعر